كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدري تعالى يمدح طه. امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام جتنے بھی طلباء علماء تشریف فرما ہیں اور بالخصوص اپنے ناظرین اور مومنین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. اس ماہ سیام کے صدقے مالک کائنات جتنے بھی یہاں بالحاضر موجود ہیں، اللہ ان کی زحمت کو اور دیکھنے والوں کی تمام زحمات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے. اور دعا گو ہوں کہ مالک امام زمانہ کا جاتا ثبوت فرمائے. اور آج کا ہمارا موضوع فضیلت ماہ رمضان اور اعمال ماہ رمضان کے دوسرے حصے کو بیان کرنے کا ہے، اور اس کے ساتھ احکام روزہ کو بیان کریں گے. اور جیسا کہ ہم نے کل اپنی جو بات کو اختتام دیا تھا فضیلت ماہ رمضان کے حوالے سے، تو وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی پہنچا اور کہا یا رسول اللہ اس ماہ کی اہمیت اور فوقیت کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول نے کہا تھا کہ یہ ماہ سیام چونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے. اس مہینے میں جو دن ہیں وہ دن تمام دنوں کے سردار ہیں، اور اس ماہ میں جو راتیں ہیں وہ راتیں تمام راتوں کی سردار راتیں ہیں. یعنی اس ماہ میں اگر کوئی سوتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، اگر کوئی کھاتا پیتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے. اس سے ہٹ کے کسی بھی نیکی کے کام کو انجام دینا اس کے اجر و ثواب کو دوگنا کر دیتا ہے. اور خداوند متعال فرماتا ہے اس ماہ میں میں نے شیطان کو پابند کر دیا ہے. اب وہاں پر بعض لوگ یا بعض مومنین بھی اپنے مومنین کی رہنمائی کے لیے بہرحال آپ کے لیے حسن نظر کرتا ہوں، طلباء اور علماء ہیں، بزرگان ان چیزوں سے ضرور واقف ہوں گے، لیکن اپنے مومنین کے لیے یہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی جناب جب خداوند متعال نے وعدہ فرمایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلم حدیث ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان کو پابند کر دیا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو ماہ سیام میں آنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے، یا ماہ رمضان میں بھی کسی غریب کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی مسکین کا حق کھاتے ہیں، یا کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، یا وہ شیطانی عمل جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے پھر بھی ان کو انجام دیتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ ہم عام دنوں میں اور عام مہینوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ سے ہم شیطان کے وسوسے اور اس کی شیطانیت سے پناہ مانگتے ہیں. تو کیا وجہ ہے جب اللہ کہتا ہے ماہ رمضان میں شیطان کو پابند کر دیا گیا تو اس کے باوجود بھی انسان برائیوں کو انجام دیتا ہے؟ تو آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ماہ سیام سے ہٹ کے باقی ان دنوں میں شیطان کی پیروی اور اتباع اور اطاعت کر کر کے اپنے اندر اس کی شیطانیت کو ایک ایسا گھر بنا کے دے دیتا ہے کہ جس کے اثرات ماہ رمضان میں شیطان کے چلے جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، اور وہی اثرات ہوتے ہیں جو اس کو اس وسوسے کی طرف یا اس برائی کی طرف مزید راغب کرتے ہیں. پھر کہا یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو پھر میں کون سا ایسا عمل انجام دوں جس سے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں؟ تو خدا کے حبیب نے فرمایا کہ اے عبد خدا اگر تم شیطان کی شیطانیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اپنے عمل کو، اپنے نفس کو، اپنی پاکیزگی کو اگر تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ایک عمل بتا رہا ہوں، اس کو اپنی زندگی میں اپنے دامن کے ساتھ متمسک رکھ لو تو شیطان تمہیں کبھی بھی اپنے بہکاوے میں، اپنے وسوسے میں بہکاوا نہیں دے سکے گا. تو کہتے یا رسول اللہ کون سا عمل انجام دو؟ تو رسول نے فرمایا کہ اپنی زندگی سے جھوٹ اور دھوکے اور فریب کو ختم کر دو.
کہا یا رسول اللہ وہ کیسے کہ جھوٹ ہی نہ بولوں تو تمام برائیاں، تمام وہ چیزیں اور تمام شیطانیت کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاؤں گا؟ رسول نے کہا ہاں۔ اور اسی طرح سے اسی کے ضمن میں بھی ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک آدمی تھا جو شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، چور بھی تھا، وہ زنا خانے میں بھی جاتا تھا، تمام برائیاں اس کے پاس موجود تھی۔ رسول کی خدمت میں عرض ہوا، آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی اس پوری زندگی میں نے جتنے بھی افعال انجام دیے، کوئی ایسا کام میں نے انجام نہیں دیا کہ جس سے اللہ کو اور آپ کی ذات کو راضی کر پایا، تو اب میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، میں کیا ایسا عمل انجام دوں، کون سا ایسا کام کروں کہ جس سے میری ساری برائیاں ختم ہو جائیں؟ میں تو اپنے آپ کو بخشش کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ رسول فرماتے ہیں عبد خدا تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ بہت کریم ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، انسان کو بخشنے والی ذات ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ مثال کیوں دی ہے یہاں پر؟ آیت اللہ مکارم شرازی فرماتے ہیں اس وجہ